اپنے جو ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جس میں UN ایجنسیز ہے، ہم ان تمام لوگوں کے مشکور ہیں. انہوں نے اس چیلنجنگ وقت میں، اس تکلیف کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ نبھایا اور آج بھی وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا. سب سے پہلے تو سندھ کے 9 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کلیمٹی ہٹ قرار دیے، لیکن اب جو 3-4 روز کی بارش پڑی ہے اس سے سندھ کے دیگر اضلاع جو ہیں اور یونین کاؤنسلز اور تحصیل ہیں وہ تمام شدید متاثر ہوئے ہیں. تو یہ نمبر بھی اوپر جانے والا ہے اور جا چکا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں بہت شدید جو ہے بارشوں کے نتیجے میں وہاں نقصان ہوا ہے. اور اس کے بعد KP کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر بھی 2 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ نقصان پایا گیا ہے. اب یہ نقصان جو ہے وہ اگر صرف ایک مطلب ایک گھر کی طرف ہو تو پھر انسان کہے کہ جی گھر ٹوٹے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ سے جب بات کر رہی ہوں تو یہ شیئر بھی کر رہی ہوں اور آپ لوگ اس چیز کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ 650 سے زائد لوگ ان بارشوں میں، اس سیلابی ریلے میں، ان فلڈز میں اپنی جان گنوا چکے ہیں. اور یہ فگر جو ہے یہ بھی اس وقت ریکنسائل ہو رہا ہے. تو کہیں ہمیں 650 سے اوپر کا فگر ہے، کہیں 670 کا فگر ہے. صرف سندھ کے اندر 166 اموات ان بارشوں میں، ان فلڈز میں واقع ہوئی ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، زندگی کی کوئی کمپنسیشن ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی حکومت پاکستان نے جو جانیں گئی ہیں ان کے لیے جو ایک پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اور 10 لاکھ روپے کی رقم جو شخص جو فیملی اپنے پیاروں کو یا اپنے پیارے کو کھو چکی ہے ان کے لیے ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے، جو کہ پرائم منسٹر نے جس کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ پہلے ایک کمیٹی کو بنائی گئی تھی جو کہ اس تمام فلڈ اور بارش کو اسیس مانیٹر کر رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک ریلیف کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے وہ قائم کی ہے جس کی سربراہی احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں، جس میں قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں، جس میں کچھ اور دیگر کابینہ کے اراکین ہیں اور NDMA کی لوگ ہیں اور دیگر کچھ گورنمنٹ آفیسرز ہیں. اور اس کمیٹی کا یہی کام ہے کہ جو ریلیف ایفرٹ ہے اس کو مانیٹر کیا جائے. اب اس ریلیف ایفرٹ کے اندر ایک بہت اہم جو اس کا جز ہے وہ ہے جو ریسنٹ اناؤنسمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، 25,000 فی فیملی جو افیکٹڈ ہے اس کو دینے کے لیے. اور یہ جو ڈسپرسمنٹ ہے اس ریلیف پیکج کی 25,000 روپے کی، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے. ہمیں میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا پروسیجر. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جہاں جہاں بارشیں ہوئی ہیں اس کی اسیسمنٹ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن جو بھی ان کی جو اتھارٹیز ہے، DC ہیں، ان کے مختار کار ہیں، یہ سب لوگ مل کر جہاں جہاں پہ جن جن تعلقوں میں، جن جن UCs میں بارش سے جو نقصان ہوا ہے، جانی، مالی یا آپ کی صحت کا جو بھی نقصان ہے اس کا پورا اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ صوبائی اتھارٹی کو یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں. صوبائی اتھارٹی جو ہے پھر کلیمٹی ہٹ ایریاز کو نوٹیفائی کرے گی اور پھر یہ تمام ڈیٹا اور یہ نوٹیفیکیشن NDMA کو ملیں گے اور NDMA انہیں آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پھر اپنا جو بے نظیر NSCR ہے، جو ہمارا نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے، اس میں جو ڈیٹا کلیکٹڈ ہے آلریڈی 34 ملین ہاؤس ہولڈز کا،
اس کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں میں ان متاثرین جو فیملیز ہیں متاثر ہوئی ان تک فی فیملی 25,000 روپے کی یہ رقم پہنچائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 25,000 روپے جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں تو یہ بائیو میٹرک بیسڈ ایک میکنزم ہے اور اس کے ذریعے ان کو پیسے ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام نوعیت سے ہٹ کر ایکسرسائز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، عموماً تو جو آفیسز ہیں یا سینٹرز ہیں یا جو دکانیں ہیں جہاں پر کچھ ایجنٹس کو مشینیں دی ہوتی ہیں تو یہ کام اس طریقے سے چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ معمول سے ہٹ کر بات ہے اور یہ ایمرجنسی ہے تو اس لیے ہم نے مختلف جو پروونشل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کا آغاز کیا ہے۔ ہم کیمپ سائٹس کے اوپر اسپیشل کیمپ سائٹس بنا کر ان اسپیشل کیمپ سائٹس جو تعلقے لیول کی ہوں گی وہاں پر پیسوں کی تقسیم کی جائے گی ہر فیملی کو، اور اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں سے رجوع کیا گیا ہے، چیف سیکرٹری سے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پولیس کی جو سیکیورٹی اور انتظامیہ ہے اس کے لیے بھی خطوط لکھے گئے ہیں، کیونکہ ہم اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دو باتوں پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک تو کوئی فراڈ نہ ہو اس پیمنٹ کے دوران، معصوم جو لوگ آتے ہیں ان کے پیسے کوئی نہ کاٹے اور اس پر نظر رکھی جائے، اور دوسرا بہت اہم نقطہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چونکہ یقیناً لوگ آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، وہاں پر کچھ ڈسپلن رکھنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی صوبائی انتظامیہ کی۔ تو یہ خطوط اس وجہ سے لکھے گئے ہیں، لیکن آپ چونکہ میڈیا کے ساتھی ہماری آنکھیں ہیں، آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، میں آپ سے، آپ کے میڈیا ہاؤسز سے اسی تعاون کی امید رکھتی ہوں کہ آپ ہماری نشاندہی کریں گے اور اس پورے پروسیس کے اندر اس کی پوری جو مانیٹرنگ ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ کہیں کمپلین ہوگی ہم اس کمپلین کو ایڈریس کریں گے اور اس سلسلے میں ہم ایک کمپلین سیل بھی بنائیں گے، چونکہ یہ ایکسرسائز جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں انٹینشنل اور کہیں ان انٹینشنل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہم صرف آپ کی گائیڈنس کے ذریعے کام کو بہتر ہی بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تقریباً 37 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی گئی ہے اس وقت جو پیمنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دینے جا رہی ہے، اور اس میں ہم تقریباً 15 لاکھ فیملیز کو فی فیملی 25,000 روپے دینے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سندھ پہ کیونکہ ہم اس وقت موجود ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دوں کہ سندھ کے اندر 5 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، اور یہ 5 لاکھ فیملیز جو ہیں 9 مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں، جو کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بارشیں پڑی تھی تو جو اسیسمنٹ ہوا تھا اس کے اندر کلیمٹی ہٹ ایریاز قرار دیے تھے، لیکن چونکہ اب یہ بارش کا عمل ختم نہیں ہوا اور حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، لہٰذا اس لیے یہ سچویشن ابھی بھی ارتقائی عمل میں ہے، یہ ایوالو ہو رہی ہے، ان نمبرز میں بھی اضافہ ہوگا۔ جوں صوبائی حکومتیں نوٹیفائی کریں گی مزید یوسیز کو کلیمٹی ہٹ، مزید تعلقوں کو کلیمٹی ہٹ، اس نمبر میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور جو رقوم رکھی گئی ہیں جو کہ ایک جو ایلوکیشن ہمیں ملی ہے اس ایلوکیشن میں اضافہ ہوگا تاکہ ہم اور گھرانوں کو بھی 25,000 روپے کی رقم پہنچا سکیں۔ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً 25,000 روپے جو ہے وہ ان تمام تکلیفوں کا اور جتنا نقصان لوگوں کا ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی، لیکن اس مشکل گھڑی میں حکومت پاکستان، حکومت سندھ اور
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती, लिहाजा इस वक्त ये कंट्रीब्यूशन जितनी भी है ये उन मुतासरा घरानों के लिए इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है जिनके पास नुकसानात की बहुत लंबी फहरिस्त है। लोगों के घर मिसमार हुए हैं, कच्चे घर टूटे हैं, पक्के घर जो हैं डैमेज हुए हैं, इसके साथ साथ माल मवेशियों का नुकसान हुआ है, पानी खड़ा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पास रहने के लिए टेंट्स नहीं हैं, उन्हें टेंट्स की ज़रूरत है। मैं इसको फैक्चुअली कराची में वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है।